إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ربیع الاول کا مہینہ درمیان سے بھی آگے گزر چکا ہے۔ اس مہینے میں کچھ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے جوش و خروش سے اس موقع کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ پچھلے خطبات میں خصوصاً جو ابھی 7 تاریخ کو خطبہ جمعۃ المبارک تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منانے کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ جب ہم قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کے عمل سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا
اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک بدعت ہے، یہ بجائے ثواب کے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں۔ تو بعض لوگ اس پر کچھ اشکالات پیش کرتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ کچھ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی دلیل جو ان دنوں میں سننے کو ملی ہے، اور ہر سال ہی لوگ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، تو ایسے چند ایک جو بڑے بڑے اشکالات ہیں یا بڑے بڑے دلائل جن کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، میں مختصر الفاظ میں اور تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا کہ ان موٹے موٹے اشکالات کے آپ کو جوابات دے دیے جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی کو سمجھ دے دے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور آپ کے اقوال و افعال کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، وہ ہمارے لیے انشاءاللہ نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے اللہ کا فضل، یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں تم جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے، تو دنیا کے مال دولت کی بجائے اللہ کے فضل و رحمت پر تمہیں زیادہ خوش ہونا چاہیے اور اس پر زیادہ مطمئن رہنا چاہیے۔ ان الفاظ کو دلیل بنایا ہمارے بعض مسلمان بھائیوں نے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت تو ہے ہی کوئی نہیں، اس پر تو سب سے زیادہ خوشی منانی چاہیے۔ بلکہ ایک صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ پنگڑے پاؤ، فَلْيَفْرَحُوا کا معنی، یعنی دیکھیں یہ قرآن کریم میں کتنی بڑی تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے انہیں ڈر نہیں آتا، کہتے قرآن نے کہا پنگڑے پاؤ، اور پھر کیا میں جان بوجھ کر کہ حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ پنگڑے پاؤ، قرآن نے فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کے خوشی کیسے؟ بھنگڑے ڈالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس آیت کا ہم سیاق و سباق دیکھیں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے موعظۃ نصیحت آئی ہے، تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور ایسی چیز آئی ہے جو سینوں میں موجود جو گمراہیاں ہیں یا درد ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے موعظت اور شفا قرآن کریم کو قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات آپ پڑھ لیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اور موعظت نصیحت بھی یہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے ہیں، یہ نصیحت ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت قرآن کریم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم تمہارے پاس نصیحت بن کے آیا ہے، اور یہ تمہارے لیے تمہارے دل کے روگوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ کے فضل اور رحمت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا، سورہ رعد میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے، جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک،
وہ آپ پر نازل کردہ جو تعلیمات ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حقیقی طور پر پہچان لیا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی لے کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس بات کو پہچانتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو کیا صحابہ کرام بھنگڑے ڈالا کرتے تھے؟ وحی نازل ہونے پہ خوش ہونے کا ذکر ہے، وہی اللہ کے فضل و رحمت پہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ خوش ہونا اور خوشی منانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ چلو خوشی منانا بھی آپ کر لیں، یہ ترجمہ بھی بنا لیں خوشی منانا، تو بھنگڑے ڈالنا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اور پھر یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول پہ تو آپ جھنڈیاں نہیں لگاتے ہیں، بھنگڑے نہیں ڈالتے ہیں، بتیاں نہیں لگاتے ہیں، جلوس اور ریلیاں نہیں نکالتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کریم کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جبریل امین سے سنی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور تمام صحابہ کو آپ نے سنائی ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کو پڑھتے سنتے یاد کرتے رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے رہے ہیں، اور پھر آگے تابعین کو سکھا کر اور پڑھا کر گئے ہیں، یاد کروا کر گئے ہیں۔ پھر تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین، کسی نے اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ آپ نے بھنگڑے ڈالنے ہیں یا آپ نے عید منانی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے اس احسان کا جو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کی سیرت کی پیروی ہے، نہ کہ آپ کے یوم پیدائش پہ عیسائیوں کی طرح ایک دن منا لینا، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی ان کی طرف سے یہ چیز دیکھی اور اس پر عمل شروع کر دیا اور سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت میں وہ کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے محبت میں یہ کیوں نہ کریں۔ حالانکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو مذہبی شعار ہیں تم نے ان میں ان کی پیروی قطعاً نہیں کرنی، بالکل ان کی پیروی حرام ہے، بلکہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے غیر مسلموں سے تشبیہ اختیار کی، ان سے مشابہت اختیار کی، ان کا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے۔ اور ایک اور بہت بڑی دلیل جو ان دنوں میں ہمارے سامنے پیش کی گئی، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اپنے سامنے لوگوں کے سامنے پیش کر کے میلاد ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں صحابہ کرام نے استقبال کیا تھا، جلوس نکالا، ریلی نکالی، نعرے لگائے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نوجوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بہت خوش ہوئے، آپ کا استقبال کیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، اور اس میں ریلیاں اور جلسے، جلوس اور اس طرح گلیوں میں اکٹھا ہونا یہ تو حدیث سے ثابت ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، مہمان جب آتا ہے تو آپ بھی استقبال کرتے ہیں، ہم بھی استقبال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مہمان کو آگے جا کے ریسیو کرنا اور پھر مہمان کو الوداع کہنا، یہ اس کی تکریم ہے اور اس کی عزت ہے، یہ اور ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ مہمانوں کی عزت کرو۔ اسی مہمانوں کی عزت کے تحت صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ یہی صحابہ کرام ہیں، یہی صحابہ کرام، ان میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، ہجرت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم میں، آپ کے اعزاز میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہی صحابہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور میں بھی اور آپ کے دور کے بعد بھی آپ کے یوم پیدائش پہ ایسا نہیں کرتے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اگر یہ دین اور یہ خوشی کا طریقہ اور یہ ثواب ہوتا اور یہ محبت کا اظہار ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے کہ صحابہ نے نہیں منایا، یہ بات تو ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی،
ہمارے بریلوی بھائی ان کے بڑے بزرگ لکھ کے چلے گئے ہیں باقاعدہ طور پر، انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں، جیسا کہ احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب، یہ ان کے ہاں بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بعد اگر کسی کا مقام نظر آتا ہے بریلویت میں تو وہ احمد یار خان نعیمی صاحب ہیں، اور انہوں نے پوری ایک تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کریم کی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے، اپنے علماء سے نقل کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، کہ پہلے 300 سال صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور تینوں گزر گئے، لیکن ان تینوں ادوار میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، کسی ایک مسلمان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو منایا نہیں۔ انما حدث بعد، یہ تو بہت بار صدیوں بعد کسی نے ایجاد کیا، اس کو اپنی طرف سے بنایا اور لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اسی طرح بریلوی ہمارے جو دوست ہیں، علماء ہیں، ان کے بہت معتبر عالم، بہت معتبر عالم، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں 6 صدی تک کہا کہ 6 صدی ہجری تک یہ میلاد اس طرح منانا، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اسپیشل اس طرح اہتمام کر کے، پروگرام کر کے، چراغاں کر کے، جھنڈیاں لگا کر، جلوس کر کے، جلسے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد 6 صدی ہجری تک کسی نے نہیں منایا۔ کتاب کا نام انوار ساطعہ ہے، عبدالسمیع رامپوری بہت مشہور بزرگ ہیں ان کے، انہوں نے یہ لکھا ہے اور ان کو اس بات سے انکار نہیں ہے۔ پھر کیوں یہ کہتے ہیں کہ میلاد کی دلیل ہم صحابہ سے پیش کرتے ہیں، جبکہ مان چکے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان تشریف لاتے ہیں، ہجرت کر کے، استقبال کرنا، مہمان کا استقبال اور یوم پیدائش منانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یوم پیدائش تو اس سے پہلے بھی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی حیات مبارکہ کے تقریباً 53 سال گزر چکے سے، آپ کو پیدا ہوئے 53 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے اور 13 سال مکی زندگی کے ہیں، تو یہ 53 سال بنتے ہیں۔ 53 سال آپ کی حیات مبارکہ گزر چکی ہے اور یوم پیدائش بار بار آ رہا ہے، لیکن کسی صحابی نے منایا نہیں۔ ہجرت کو منایا ہے کہ آپ ہجرت میں مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو آپ کا استقبال کیا ہے، اور اس کے بعد بھی پھر دوبارہ زندگی میں کبھی یوم ہجرت کا بھی منانا ثابت ایسا نہیں ہوا کہ اگلے سال پھر، اگلے سال پھر، اگلے سال پھر۔ کم از کم 10 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزارے ہیں اپنی حیات مبارکہ کے، اور ان 10 سالوں میں دوبارہ ریپیٹ کر کے وہ دن ہجرت والا آتا رہا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو ہر سال منایا نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کی پیدائش تو مناتے ہو، خوش ہوتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو، نبی کی پیدائش نہیں مناتے۔ بھائی نبی کی پیدائش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سال پیدا ہوئے اور جس دن پیدا ہوئے ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ جو موجود تھے انہوں نے ظاہر خوشی کی ہوگی، آپ کے رشتہ دار بچہ آیا ہے گھر میں، اگرچہ نہیں پتہ تھا کہ بعد میں خاتم النبیین والمرسلین بننے والے ہیں۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم مٹھائی بھی بانٹتے ہیں، لیکن ہر سال سالگرہ منانا یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کی بھی منانا حرام سمجھتے ہیں، نہیں مناتے، کیونکہ سالگرہ منانا یہ عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہر سال، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک اور بہت بڑا جو اشکال اس حوالے سے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میلاد منا رہے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کوئی جاری ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ساتھیوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، اور اپنے ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب ہم گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے، تو اس وقت کتنے ہم بد نصیب تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت دے کر ہمیں خوش نصیب بنا دیا۔
ان چیزوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ چلو میں بھی ایک بات تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے تمہیں تاکید سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک دن ہم صحابہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسلام کی جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی صحابہ یہی باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہی باتیں کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تمہیں تاکید سے اس لیے پوچھا ہے کہ واقعی یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے فرشتوں کو فخریہ انداز میں کہ دیکھو کہ میرے یہ بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، یہ کہا تھا نا فرشتوں، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو علم ہے تمہیں علم نہیں۔ تو دیکھو میرے فرشتوں، یہ ہیں میرے وہ بندے، نیک بندے، میں نے جن کو پیدا کیا ہے اور میرے شکر گزار ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان پر فخر فرما رہا ہے اور فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو اس کو دلیل بنایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے وہ خوش ہو رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا کوئی ذکر نہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہیں۔ جو صحیح روایت میں، جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہ اللہ رب العزت کا شکر اور اسلام کی نعمت کا تذکرہ تھا۔ لیکن اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے؟ آج کے اس خطبے میں آپ نے دسیوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن لیا نا، ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ درود و سلام بھی ہم نے خطبے کا لازمی جز بنایا ہوا ہے۔ ہم تو شروع میں جب تک خطبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجیں ہمارے خطبے کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ عربی میں بھی اور اردو میں بھی، یا جس زبان میں بھی خطبہ اس زبان میں بھی بول کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کیا یہ میلاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی ذکر اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا کوئی ذکر؟ یا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے؟ یا 12 ربیع الاول کا کوئی دن تھا جب صحابہ کرام بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت یہ بیان کرنا، اگر یہ میلاد ہے تو پھر تو ہم تو روزانہ ہی میلاد مناتے ہیں، پھر ہمیں میلاد کے منکر آپ کیوں کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور جشن منانا، اس کو عید منانا۔ اس پر ہمارا اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت وغیرہ بیان کرنے پر اختلاف نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑا جو اشکال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ آپ اعتراض کس بات پہ کرتے ہیں؟ نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، سیرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یہی تو ہم کرتے ہیں، پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو موجود ہیں، ثابت ہیں۔ ہم پھر بار بار یہی عرض کرتے ہیں، ہمیں نہ تلاوت سے اختلاف ہے، نہ قراءت سے اختلاف ہے، نہ قرآن سے اختلاف، نہ سیرت سے، نہ حدیث سے، نہ آپ کے تذکرے سے۔ ہم تو خود کرتے ہیں تذکرے، ہم تو بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یہی تو ہمارا دین اسلام ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا جائز نہیں، بس اس میں اختلاف۔ نہ جلسے میں، نہ جلوس میں، نہ ریلی میں، کسی میں اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو، آپ کے یوم پیدائش کو منانے میں اختلاف ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بھئی سارا سال سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنے والا ہو، وہ سال میں ایک دن آپ کا ذکر کرے گا بھلا؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یاد آئیں گے بھلا، یا ایک مہینے میں یاد آئیں گے؟ ہمیں تو ہر لمحے پہ یاد آتے ہیں، ہمیں اپنی نماز میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے وضو میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے روزے میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے حج میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنی زکوٰۃ میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمیں اپنے سونے جاگنے میں، ہمیں اپنے بولنے میں، ہمیں اپنے جواب دینے میں، ہمیں اپنے لین دین کے معاملات خریدنے بیچنے میں،
ہمیں اپنی شادی بیاہ میں ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنے چاہیے. یہ کیا بات ہوئی سال میں ایک دن آپ یاد کرتے ہیں, اور وہ بھی غیر شرعی طریقے سے, کہ اگر یہ ایک دن منانا جائز ہوتا تو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین اس کو منا کر جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی ترغیب اور تعلیم دیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو باقاعدہ عید کا دن قرار دیتے اور لوگوں کو بتاتے, اور محدثین باقاعدہ اپنی کتابوں میں ابواب قائم کرتے اور بتاتے کہ یہ بڑی عید ہے, اس کو ہم نے منانا ہے. حالانکہ ایسا کوئی ذکر, ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہمیں, اور کوئی ذکر آیا بھی نہیں کسی کتاب میں. یہ تو صدیوں بعد کسی مسلمان نے, ہم اپنے بھائیوں کی نیت پہ شبہ نہیں کرتے کہ ان کی نیت خراب ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تلاوت, نعت, سیرت کا بیان ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو سارے نیکی کا کام. پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ آپ کو ثواب ہی دے. بسا اوقات آپ نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ ہوتا ہے. اس کی مثالیں بھی میں پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. ایک نے کہا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا, نیکی کی نیت سے, حسن نیت سے. روزہ بھی اچھا کام ہے, بہت اچھا کام. اور ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں ساری زندگی. بہت اچھی بات ہے, اللہ کی راہ میں قیام کرنا, اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, تلاوت کرنا, لمبے لمبے قیام کرنا, کتنی بڑی نیکی ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے. اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, ان کا واقعہ جو جامع ترمذی میں موجود ہے, ایک شخص کو دیکھا, اس نے چھینک ماری. چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے روک لیا, فرمایا کہ میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور نبی پر درود و سلام میں بھی بھیجتا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں درود و سلام سے روک رہا ہوں, نبی پر درود پر بھیجنے سے روک رہا ہوں. عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس موقع پر اس طرح پڑھنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ علی کل حال. چھینک مارنے کے بعد نبی پر سلام پڑھنا ہمیں نہیں سکھایا گیا, لہذا اس موقع پر نہ پڑھو. چھینک مارو اور مسنون دعا پڑھو, اس کے بعد 70 دفعہ درود پڑھو یا 700 دفعہ, ہمیں کیا مسئلہ ہے. درود پڑھنے سے روکنا مقصود, سیرت بیان کرنے سے روکنا مقصود نہیں ہے, تلاوت اور نعت سے روکنا مقصود نہیں ہے. مقصود وہ غیر شرعی کام سے روکنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ جو ان دنوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ابو لہب نے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا رشتے میں, سگا چچا تو نہیں تھا, رشتے میں چچا لگتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی کو آزاد کیا, اور اس لونڈی کو جس انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کیا تھا, مرنے کے بعد اس کو اس انگلی میں سے پانی یا دودھ کچھ پلایا جاتا تھا. دیکھیں ابو لہب اگر خوشی منائے نبی کی ولادت کی, اس کو اللہ رب العزت اس کا ثواب دیں یا اس کا بدلہ دیں, اچھا, تو ہم مسلمان اگر مناتے ہیں تو پھر کیوں روکا کیوں جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ثابت ابو لہب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر لونڈی کو آزاد کرنا ثابت نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو بغیر سند کے درج کر کے یہ بتایا ہے کہ اس روایت کی کوئی سند, یہ بے سند ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. دوسری بات, یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو لہب مرنے کے بعد اس کو اس انگلی میں سے دودھ یا پانی آتا تھا, یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے. یہ واقعہ خواب کا واقعہ ہے, اور خواب آیا ہے حالت کفر میں کسی کو. ایک صحابی جس نے بیان کیا عباس رضی اللہ عنہ, ان کی طرف منسوب ہے, حالانکہ ویسے یہ بات ثابت ہی نہیں, لیکن اگر اس واقعے کو ثابت بھی مانا جائے تو عباس رضی اللہ عنہ کو جس دور میں خواب آیا ابو لہب کے مرنے کے بعد, وہ دور ان کا
کفر کا دور ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مسلمان ہو اس کا خواب بھی یقینی اور قطعی ہو سکتا نہیں۔ مطلب ہم مسلمان ہیں، ہمیں خواب آتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی ہو سکتا ہے، غیر حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نبی وہ ذات ہے جس کا خواب وہی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی کا خواب قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا، اور اس پر دین کی بنیاد بنانا، یہ تو خوابوں کا دین ہوا، پھر کتاب و سنت کو تو نہ ہوا نا، خوابوں کا دین ہوا۔ اور خواب دیکھنے والا اس وقت حالت کفر میں ہے، تو اس کا خواب حجت اور دین کیسے بن گیا؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ ابو لہب کی سنت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پہ خوشی اس طرح منانا، یہ پھر ابو لہب کی سنت ہوئی۔ ہم تو ابو بکر کی سنت کو مانتے ہیں، ہم عمر کی سنت کو مانتے ہیں، ہم عثمان کی، ہم علی کی سنت کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی سنت کو مانتے ہیں، ہم ابو لہب کی سنت کو مانتے نہیں۔ ابو لہب بدبخت تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کی نفی کی ہے۔ یہ تو ایک منقطع روایت ہے، بے سند روایت ہے، اور ایک خواب ہے، کافر کا خواب ہے، جو اس وقت کافر ہے، بعد میں مسلمان ہوا۔ ہمیں قرآن کیا بتاتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا اور نہ اس کے کسی عمل نے اس کو کوئی فائدہ۔ قرآن نے کہا، اللہ فرماتا ہے ابو لہب کے کسی عمل نے اس کو فائدہ۔ اور یہ منقطع روایت، یہ خواب ایک حالت کفر میں دیکھا گیا، اگر یہ ثابت بھی ہو تب بھی اس کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑا جائے گا؟ کیسی کیسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر میلاد ثابت کیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بات بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو مطمئن رکھا جائے، وہ اس بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب یہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اور ہر سال کوئی نیا نمونہ سامنے آتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کبھی رقص کے دلائل پیش کیے جائے، ناچنے کے دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ بھی ناچتے تھے، صحابہ رقص کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب ایسے لوگوں سے کیا بعید ہے کہ صحابہ پر میلاد کا کوئی الزام لگا دیں کہ انہوں نے میلاد بنایا ہے، صحابہ کرام نے۔ حالانکہ خود ان کے علماء مان کے گئے ہیں کہ 600 سال تک میلاد منایا نہیں گیا۔ اور آخری بات میں یہاں کرتا ہوں، خطبے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ ان کے علماء تو کہتے تھے کہ 300 سال تک یا 600 سال تک میلاد نہیں منایا، لیکن آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود بناتے تھے۔ کیسے بھئی؟ کہتے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ نبی پاک بھی اپنا میلاد مناتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث انہوں نے پوری حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ دن ہے جس میں مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا اور مجھے مبعوث بھی، مجھے نبوت بھی اسی دن ملی ہے، میری پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہے اور میری نبوت بھی، یعنی ایک سبب نہیں دو، نبی اسی دن پیدا ہوئے ہیں اور اسی دن نبوت ملی ہے، اسی دن نبوت ملی ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ بولے نا، حدیث میں کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سوموار والے دن میں پیدا ہوں اور سوموار والے دن مجھے نبوت ملی ہے۔ اور اس سال کس دن پیدا ہوئے؟ ابھی جو میلاد منایا ہے اتوار والے دن۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر اس کو میلاد منانا کہیں، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ میلاد منانا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں اور آپ سبیلیں لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اور آپ عید منائیں، اور آپ کو پتہ ہے عید والے دن روزہ اور روزے والے دن عید۔ ہماری عید کب ہوتی ہے؟ جب روزے ختم ہوتے۔ عید والے دن روزہ نہیں ہوتا اور روزے والے دن عید نہیں ہوتی۔
کتنی چھوٹی سی بات ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوموار والے دن پیدا ہوا ہوں، سوموار والے دن ہی اللہ نے مجھ کو نبوت دی ہے۔ تو آپ نے تو یوم نبوت منایا پھر روزہ رکھ کر، تو آپ نے کبھی منایا یوم نبوت؟ یوم پیدائش تو مناتے ہیں نا، یوم نبوت آپ نے کبھی منایا؟ پھر یہ کون سی دلیل اور کہاں سے بن گئی؟ پھر کہتے ہیں جی جھوٹی روایتیں، من گھڑت قصے، ادھر ادھر کے من گھڑت داستانیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ جبریل نے منایا، جبریل نے 3 جھنڈے لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک بیت اللہ کے چھت پر۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ثابت، سب قصے کہانیاں ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے بناتا چلا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم نے فلاں پیر کو اڑتے دیکھا، دوسرا کہتا نہیں وہ فلاں تھا، تیسرا کہتا فلاں تھا، کوئی کہتا ہے جو پانی پر چل رہا تھا، کوئی ایک کے بارے میں بیان کرتا ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں، کوئی تیسرے کے بارے میں۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی سر پیر تو ہوتا نہیں، جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی بولتا چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے پیر نے روحوں والا تھیلا پکڑ کے الٹ دیا تھا اور سارے مردے زندہ ہو گئے۔ اب اتنی گپیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ جو اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے نا، جہاں لوح محفوظ سب تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے پیر وہاں بھی جھانک لیتے تھے۔ اتنی بڑی گپیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع پہ پریشان رہے، اتنے دن پریشان رہے، اتنے مہینے پریشان رہے۔ ایک واقعے کے بارے میں جو اپنے گھر کا واقعہ ہے، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ، آپ پریشان ہو کر ایک دن پوچھ لیتے ہیں عائشہ اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے اپنی بیوی سے ایک شخص کہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور بیوی وہ ہو جو اللہ نے منتخب کی ان کے لیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن نہیں پتا تھا نا، تب ہی پریشان ہو کر آخر ایک دن کہہ دیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا کہ میرے نبی نے میرے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو ایسی باتیں، اور ادھر دوسری طرف گپیں اور داستانیں آپ دیکھ لیں۔ اس لیے میلاد کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی روایتیں گھڑنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت، آپ کی حدیث پر پوری زندگی ہر لمحے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔